اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ پہلا باب ان رسوم کے بیان میں جن کو گناہ کرنے والے بھی گناہ سمجھتے ہیں مگر ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی حضرت جب کتاب لکھی تھی تو فرما رہے تھے کہ گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اب ترقی ہو گئی، اب گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حضرت نے کتاب لکھی تھی تو اس وقت فرمایا کہ یہ ان رسموں کے بارے میں ہے کہ جن کو کرنے والے بھی گناہ سمجھتے ہیں مگر ہلکا سمجھتے ہیں۔ ان میں کئی باتوں کا بیان ہے، بیعہ، شادی میں ناچ باجے گا ہونا، آتش بازی چھوڑنا، بچوں کی بابری رکھنا، تصویر رکھنا، کتا پالنا۔ ہم ہر ایک کے رسم کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ شادیوں میں دو طرح پر ناچ ہوتا ہے، ایک تو رنڈی وغیرہ کا ناچ جو مردانے بھی کرایا جاتا ہے، دوسرا وہ جو ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے، کوئی ڈومنی میراسن وغیرہ ناچتی ہے اور وغیرہ، کولہے کمر وغیرہ مٹکا چٹکا کر تماشا کرتی ہے۔ یہ دونوں حرام اور ناجائز ہیں۔ رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان سب کو جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کو سب مرد دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس کے بولنے اور گانے کی آواز سنتے ہیں، یہ کان کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ زبان کا گناہ ہے۔ اس کے طرف دل کو رغبت ہوتی ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ جو زیادہ بے حیا ہیں ان کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ بعض بدکاری بھی کرتے ہیں تو اصل زنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون صاف آ گیا کہ جس طرح بدکاری زنا ہے، اس طرح آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، پاؤں سے چلنا وغیرہ، ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کو کھلا عام کرنا شریعت میں اور بھی برا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا، جب کبھی کسی قوم میں بے حیائی اور فحش اتنا پھیل جائے کہ لوگ کھلے عام کرنے لگیں تو ضرور ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل پڑتی ہیں کہ ان کے بزرگوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی گناہ جب کھلے عام ہوتی ہیں تو دنیا میں اس کی عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماریاں معاشرے میں ہوتی ہیں جن کا پہلے کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ طاعون کی جدید شکل کینسر ہے، کینسر، اور یہ اتنا عام ہے جیسے بخار عام ہوتا ہے، جیسے نزلہ عام ہوتا ہے۔ اور کینسر کی دسیوں شکلیں، کہیں خون کا اور کہیں جگر کا اور کہیں معدے کا اور کہیں زبان کا اور کہیں کان کا اور کہیں سینے کا، کہیں گلے کا۔ تو بالکل یہ نزلے کی طرح بیماری عام ہو چکی ہے جب معاشرے کے اندر یہ کھلے عام ہوتے ہیں۔ ہاں، جو نیک صالح آدمی ہیں اگر اس کو یہ بیماری لگتی ہے تو اس کے لیے تو یہ عذاب کی شکل نہیں ہے، لیکن بعضوں کے لیے تو یہ عذاب، جیسے طاعون ہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ بھی اس سے شہید ہوئے اور ان کو بھی بیماری لگی، لیکن بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پھر بیماریاں عام معاشرے کے اندر ہو جاتی ہیں۔ جو نیک صالح ہوں گے ان کے لیے تو یہ آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے گی، لیکن عام طور پہ جو معاشرے میں آتی ہے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جو ہر خاص و عام کو متاثر کرتی ہے۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحش اتنا پھیل جائے، یہ جتنی بے حیائی کی شکل بتائی ہے یہ گناہ اتنے ہیں کہ اب اسے کوئی گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں۔ پہلے حضرت فرما رہا نا کہ لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، کرنے والے بھی ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اب ہلکا سمجھنا بھی ختم ہو گیا۔ یہ لوگ کھلے عام گناہ کرتے ہیں تو لوگ کرنے سے طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل پڑتی ہیں کہ ان کے بزرگوں میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اب سمجھو کہ جب یہ ناچ ایسی بری چیز ہے تو بعض آدمی جو شادی کے موقع پر اس کا سامان کرتے ہیں یا دوسرے والوں پر تقاضا کرتے ہیں، یہ لوگ کس قدر گناہگار ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ محفل کرنے والا جتنے آدمیوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جس قدر جدا جدا سب کو گناہ ہوتا ہے، وہ سب ملا کر اس اکیلے کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا۔ مثلا فرض کرو کہ مجلس میں 100 آدمی آئے تو جتنا گناہ ہر آدمی کو ہوا وہ سب اس اکیلے کو ہوا۔ یعنی مجلس کرنے والے کو پورے 100 آدمیوں گناہ ہوا، بلکہ اس کا دیکھا اور دیکھا دیکھی جو کبھی کوئی ایسا محفل جمائے گا تو اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ اس نے شادیوں میں ایسی محفل ایسے کام کیے
جنہیں دیکھ کر لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا، تو جب تک وہ لوگ اپناتے رہیں گے اس کا وبال اس پہلے والے کو ملتا رہے گا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا بنیاد ڈالا ہوا سلسلہ چلے گا، اس وقت تک برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ پڑتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے لیکن دین کی شکلیں اور دین کے کام کچھ ایسے زندہ کر جائے کہ لوگ اسے دیکھتے کرتے چلے جائیں، اور وہ آدمی بد نصیب ہے کہ زندگی کے دن تو اس کے ختم ہو گئے لیکن گناہوں کا سلسلہ اتنا ختم نہیں ہوا، اور لوگ اس کی بنیادوں رکھی ہوئی بنیادیں جو گناہوں کی ہیں اسے دیکھ کر گناہ کرتے رہے۔ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی خیر کا کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی شر اور برائی اپنی وراثت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس مجلس میں باجا گاجا بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے، جیسے طبلہ سرنگی وغیرہ، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھ کو میرے پروردگار نے ان باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے، خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کے مٹانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کو رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکانہ، جسے نبی مٹانے کے لیے آئے اور نبی کا امتی اسے پھیلا رہا ہے اور اسے اپنی محفل کو اس کو اپنی محفل کی رونق سمجھتا ہے۔ اور دنیا کا نقصان اس میں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کے شوہر کی یا دولہا کی طبیعت ناچنے والے پر آ جاتی ہے اور اپنی بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے، اور یہ پھر ساری عمر روتی رہتی ہے۔ جب محفلیں مخلوط ہوتی ہیں تو انسان ہے، شر بھی وہاں پر ہے، تو پھر اپنی بیوی سے محبت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے یا پتلی ہو جاتی ہے، اور عورتوں کا اپنے مردوں سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، غیروں پر ان کی نظریں جمنے لگتی ہیں اور یوں گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، گھر اجڑنے لگتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بربادیاں پھر معاشرے میں رونما ہوتی ہیں۔ پھر غضب یہ ہے کہ اس کو ناموری اور آبرو کا سبب جانتی ہے، یعنی اسے عزت سمجھتی ہے، اور اس کے نہ ہونے کو ذلت اور شادی کے بے رونقی جانتی ہے، اس کے بغیر شادی بھی ہوتی ہے کوئی؟ گناہ پر فخر کرنا اور گناہ نہ کرنے والے کو بے عزتی سمجھنا، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک تو نا گناہ کرنا بہت خطرے کی بات ہے، اور ایک ہے گناہ پہ اصرار کرنا، اس سے بڑے خطرے کی بات ہے، اور اس سے ایمان چلا جاتا ہے جب مسلمان گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، جب گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لڑکی والا نہیں مانتا، بہت مجبور کرتا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ لڑکی والا اگر یہ زور ڈالے کہ تم بھی یہ سب کچھ ان کا لباس پہن کر تم خود ناچو، تو کیا لڑکی کے لینے کے واسطے تم ناچو گے کیا؟ وہ کہے گا نہیں تم بھی چڈی پہن کر ناچنا شروع کر دو، لڑکی والوں کا اصرار ہے، تو ظاہر ہے ان کا یہ مطالبہ تو نہیں مانے گا۔ ہاں، یہ مطالبہ تو اگر لڑکی والے کا ہر مطالبہ ماننا ہی ضروری ہے تو پھر یہ بھی مان لے، لیکن یہ تو نہیں مانتا۔ یہ لڑکی والے یوں کہہ رہے ہیں، لڑکے والے یوں کر رہے ہیں، ارے میاں اس کا ہر مطالبہ کہاں مانا جاتا ہے؟ کوئی بیچ میں رکاوٹ بھی تو ہوگی، اور وہ رکاوٹ اللہ کا حکم سمجھو کہ جہاں جہاں اللہ کا حکم منع کر رہا تم بھی رک جاؤ، اور جہاں اللہ کا حکم کی اجازت ہے، جہاں اللہ اجازت دے رہا ہے تو بھی کر لو، اس کی بات مان لو، ورنہ ان کا تو اصرار بڑھتا چلا جائے گا اور ان کے مطالبے بڑھتے چلے جائیں گے، کہاں تک پورا کرو گے؟ یا غصے میں درہم برہم ہو کر مارنے کو تیار ہو جاؤ گے، لڑکی نہ ملنے کی کچھ پرواہ نہ کرو گے۔ بس مسلمان کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے۔ تو جیسے اس شادی میں ہونے نہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح خلاف شرع کاموں میں صاف جواب دے دینا چاہیے کہ چاہے شادی کرو یا نہ کرو ہم ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے۔ اس طرح اس میں شریک بھی نہ ہونا چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے۔ اب رہ گیا وہ ناچ جو عورتوں میں ہوتا ہے، اس کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے، خواہ اس میں ڈھول وغیرہ قسم کا باجا ہو یا نہ ہو، ہر طرح کا ناچ ناجائز ہے۔ کتابوں میں بندروں کے ناچ تماشے تک کو منع لکھا ہے، تو آدمیوں کا ناچنا کس طرح جائز ہوگا؟ بندروں کا ناچنا بھی جائز نہیں۔ پھر یہ کبھی گھر کے مردوں کو بھی نظر پڑتی ہے اور اس میں وہی خرابیاں ہوتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوا۔ کبھی ناچنے والی گاتی بھی ہے اور گھر سے باہر مردوں کے کان میں آواز پہنچتی ہے۔ جب مردوں کو عورت گانا سننا گناہ ہے تو جو عورت اس گناہ کے باعث بنی وہ بھی گناہ گار ہوگی،
بعض عورتیں اس ناچنے والے کے سر پر ٹوپی رکھ دیتی ہیں اور مردوں کی شکل اور وضع بنانا عورتوں کو حرام ہے۔ اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گناہ گار ہوں گی۔ اگر باجا بھی اس کے ساتھ ہو تو باجا برائی میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح گانا، چونکہ اکثر گانے والی جوان اور خوش آواز اور عشقیہ مضمون یاد رکھنے والی تلاش کی جاتی ہیں، اکثر ان کی آواز غیر مردوں کے کان میں پہنچتی ہو اور اس گناہ کا سبب گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے مضمونوں کے شعروں سے بعض عورتوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، پھر رات بھر یہ شغل رہتا ہو۔ بہت عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، بلکہ ان کی حیا رخصت ہو جاتی ہے اور ان کے گھروں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ یہ ایک عمل کئی سارے گناہوں کا مجموعہ بنا۔ اللہ رب العزت بھائی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔